سیلاب کا ریلا آیا اور کئی بلڈنگیں اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ اس وقت علام کا ہوٹل آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ سیلاب کی زد میں آ کر تباہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے بلڈنگز بھی گر رہی ہیں، ساتھ میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گاڑیاں بھی ان ریلوں میں بہتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہیں۔ انتہائی خوفناک مناظر رہیں اور لوگ بھی ان ہوٹلز کو گرتا دیکھ کر کافی زیادہ دہشت میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ یہ بلڈنگ دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی سیلاب کی وجہ سے ایک دم تباہ ہو جاتی ہوئی نظر آتی ہے، اور یہ سب سے بڑا ہوٹل کہا جا رہا ہے، اور اس ہوٹل کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کافی عرصے سے یہاں پر ہے، اور اس کے بعد آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ ہوٹل بھی اس سیلابی ریلے کی وجہ سے پوری طریقے سے بلڈنگ کولیپس ہو گئی ہے۔ ساتھ ہی ہم دیگر عمارتیں بھی دیکھ رہے ہیں جو کہ سیلابی ریلا بہا لے گیا، اور پوری کی پوری بلڈنگز یہاں پر تباہ ہو رہی ہیں۔ تو کلام میں یہ صورتحال ہے، بحرین میں یہ صورتحال ہے، اور اس وقت کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو فرسٹ پرائیورٹی یہ ہے کہ ان کو ریسکیو کیا جائے، ریلیف آپریشن بڑھایا جائے۔ اس طرح ہے کہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے بحرین، مٹا، خواجہ خیلہ اور دیگر مقامات پر سیلابی ریلے کے خدشے کے پیش نظر مساجد اور اس میں تو اعلانات کیے جا رہے، لیکن ابھی تک متاثرین کی بحالی تونا کو ممکن نہیں بنایا جا سکا۔ جو مقامی لوگ دریائے سوات یا نشیبی علاقوں میں جو لوگ مکین تھے وہ اپنی مددات کے تحت انہوں نے علاقہ خالی کر دیا ہے، وہ آس پاس سے محفوظ مقامات کی طرف منتقل ہو گئے، لیکن انتظامیہ کی جانب سے ابھی تک 3 روز منگورہ شہر کے اور ابھی آج پہلا روز ہے کالام والے ریلے کے، تو ابھی تک اس سلسلے میں کوئی اسسمنٹ نہیں کی گئی ہے اور نہ ہی متاثرین کی بحالی کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ ریسکیو 1122 WSSC کے اہلکار وہ تو بحالی کے کاموں اور اس میں گراؤنڈ پر موجود ہے، لیکن ابھی تک اس طرح کوئی دوسرے اہلکار یا جو سول ڈیفنس کے ہیں وہ بھی میدان میں ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے تاحال کوئی اس طرح کے اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے ہیں جو کہ متاثرین کی بحالی کے لیے کام آ سکتے ہیں، لیکن پہلے مرحلے میں جو لوگ مختلف مقامات پر نشیبی علاقوں میں یا جو دریائے سوات کے کنارے آباد لوگ تھے تو ان کو منتقل کیا جا رہا ہے۔